میر رضا کیس کی جو ہے وہ تحقیقات جاری ہیں. جوڈیشل کمیشن جو بنایا گیا تھا اس کی بھی جو ہے وہ تحقیقات جاری ہیں, لیکن جو تحقیقاتی ٹیم ہے, دوسری جو تحقیقاتی ٹیم ہے وہ بھی اب جو ہے وہ مختلف پہلوؤں پر تفتیش کر رہی ہے. ایک دفعہ پھر جو ہے وہ تحقیقاتی ٹیم نے جائے وقوع جو ہے وہ میرے عقب میں, اس کا جو ہے وہ ایک بار پھر ان کی جانب سے وزٹ کیا گیا تھا. جو ایس ایس پی علی رضا ہیں جو کہ تحقیقاتی ٹیم کے سیکرٹری ہیں, ان کی جانب سے, اور اس میں جو ہے وہ دیگر جو ارکان ہیں تحقیقاتی ٹیم کے وہ اس میں شامل تھے. تقریباً جو انسپیکٹر غلام نبی آفریدی ہیں ان کی جانب سے جو جائے وقوع پر اس دوران لوگ موجود تھے, اور جو دیگر نرسری جو ہے وہ اس کے تمام افراد کے دوبارہ بیانات وغیرہ ریکارڈ کیے گئے ہیں, اور دوبارہ جو کرائم سین تھا اس کو ایک بار پھر جو ہے وہ ریمائنڈ کر کے چیک کیا گیا کہ جو سب سے پہلے جس شخص نے لاش دیکھی تھی یاسر نے, اس کو جو ہے وہ دوبارہ بلایا گیا اور اس سے پورا جو ہے وہ اس کو ایک ری انیکٹمنٹ کے طور پر کر کے دیکھا گیا کہ اس کو جو ہے وہ کب کس وقت اس نے لاش دیکھی, وہ وہاں پر کیا کرنے گیا تھا, اور جو ہے وہ اس کو پھر لاش دیکھی تو اس نے کیا کرا, اس دوران کتنا ٹائم لگا, اور پھر کیا صورتحال ہوئی. جو کچھ مشکوک یہاں پر گاڑیاں وغیرہ بھی نظر آئی تھی, رکشہ وغیرہ اور جو دیگر چیزیں تھیں, اس کی بھی جو ہے وہ مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہیں. جبکہ جو میر رضا کے استعمال میں نمبر تھا, موبائل فون نمبر, اس کی جو سم تھی وہ بھی تحقیقاتی ٹیم نے حاصل کر لی ہے. تحقیقاتی ذرائع ہمارے بتاتے ہیں کہ جو موبائل فون نمبر ہے اس کو واٹس ایپ کو دوبارہ بیک اپ کیا جائے گا, اور جو دیگر اس کے کانٹیکٹس وغیرہ تھے اس کو بھی جو ہے وہ چیک کیا جائے گا, اور ان کے بھی افراد کو جو ہے وہ شامل تفتیش کیا جائے گا. اب جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن ایک بن چکا ہے, جبکہ والدین جو ہے وہ اس پر راضی نہیں تھے. ان کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ایک پٹیشن بھی دائر کی گئی تھی, لیکن پھر بھی جو ہے وہ حکومت کی جانب سے ایک جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا گیا ہے, جس کی جو ہے وہ تحقیقات کے لیے ایک رکنی جوڈیشل کمیشن ہے, جس نے جو ہے وہ تمام قتل کے پہلوؤں پر تحقیقات کرنی ہے کہ قتل میں کون کون سا اسباب شامل تھے. پھر جو تحقیقاتی ٹیم بنی اس نے جو ہے وہ کیا غفلت برتی, اس کی بھی جو ہے وہ تحقیقات کی جائیں گی کہ اس نے کس نے غفلت برتی. البتہ جو تحقیقاتی ٹیم پہلے تھی اس کو بھی جو ہے وہ اب جوڈیشل کمیشن اس کی بھی متعلق تحقیقات کرے گا. جو پہلا پوسٹ مارٹم کرنے والے شخص تھے ڈاکٹر اسامہ, ان کا بھی جو ہے وہ موبائل فون اپنی تحویل میں لے لیا گیا تھا, اور اس کا بھی جو ہے وہ فورینسک کروایا جا رہا ہے. اس کی اب تک جو ہے وہ رپورٹ نہیں آ سکی ہے. جو میر رضا کے موبائل فون وغیرہ تھے جن میں جو ہے وہ اس کی ایپل واچ اور موبائل فون تھی, وہ پنجاب فورینسک لیبارٹری بھیج دی گئی ہے. اس کا بھی جو ہے وہ فورینسک رپورٹ آنی ہے, اس کو جو ہے وہ ڈیجیٹل ایویڈنس کے طور پر دیکھا جائے گا, اور اس میں جو ہے وہ اہم پیش رفت اس میں متوقع ہو سکتی ہے, کیونکہ تحقیقاتی ٹیم نے یہاں پر بارہاں تقریباً وزٹ کر لیا ہے. 25 روز بعد بھی وزٹ کر لیا, پہلے روز بھی وزٹ کیا. اب جو ہے وہ کرائم سین کو باقاعدہ طور پر لگتا ہے کہ اس کو سیل کر دیا گیا ہے, لیکن جو ہے وہ یہاں سے ان کی جانب سے فائر بھی کیے گئے, فائرنگ کر کے آواز بھی چیک کی گئی. آس پاس کا جو 500 میٹر کا ریڈیس تھا وہ بھی چیک کیا گیا, لیکن جو ہے وہ اب تک کوئی اہم پیش رفت تاحال نہیں ہو سکی ہے. ابھی بھی تحقیقات جاری ہیں, اور تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ بند دروازوں میں داخل ہے. صرف یہ جو آخری فوٹیجز آئی تھی یہاں سے چند کلومیٹر, چند قدم کہہ سکتے ہیں کہ چند میٹر دوری کی, وہ آخری سی سی ٹی وی فوٹیج تھی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ فوٹیجز یہاں پر سامنے آئیں جس میں جو ہے وہ مسجد کے کیمرے کی تھی, جس میں موٹر سائیکل سوار مشکوک وہ دیکھا گیا رات کے وقت, اور پھر جب صبح ہوتی ہے تو کچھ جو پولیس اہلکار تھے وہ بھی یہاں پر دیکھے گئے, اور ایک جو موبائل تھی پولیس کی وہ غالباً بتائی جاتی ہے کہ مبینہ ٹاؤن تھانے کی تھی, لیکن اس کو بھی جو ہے وہ شامل تفتیش کیا گیا یا نہیں, اس وہ بھی کہنا جو ہے وہ کچھ بھی قبل از وقت ہے. تاحال جو ہے وہ کوئی اس کیس میں اہم پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. اب تقریباً ایک ماہ کا عرصہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. 27 تاریخ ہے, 28 جولائی کو میر رضا کی اسی مقام سے جو ہے وہ لاش ملی تھی, لیکن اب تک جو ہے وہ تحقیقات کی جا رہی ہیں, اور اب بھی جو ہے وہ تحقیقاتی ٹیم اس بات کا تعین نہیں کر سکی ہے کہ آیا اس کی جو قتل کی وجوہات تھیں وہ کیا تھیں. والدین بھی جو ہے وہ پریشان ہیں, اور پورے جو شہر قائد کے باسی ہیں بلکہ جو پورے پاکستان کے باسی ہیں وہ بھی اس کیس کو فالو کر رہے ہیں, لیکن اب تک جو ہے وہ اس کیس میں کوئی اہم پیش رفت نہیں آ سکی ہے, کیونکہ کوئی بھی جو ہے وہ گرفتاری نہیں ہوئی ہے. جو تفتیشی ٹیم ہے, دوسری تفتیشی ٹیم, اس کے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے. ان کی جانب سے عدالت کو جب 24 تاریخ کو ان کو چلان پیش کرنا تھا تو انہوں نے کچھ مہلت مانگی, تو ان کو جو ہے وہ مہلت دے دی گئی, اور ان کی جانب سے تاحال جو ہے وہ وکیل نے یہ بھی ان سے پوچھا کہ کیا آپ معزز عدالت کے تھرو کہ کیا آپ کسی کو نامینیٹ کرنا چاہتے ہیں, ملزم نامینیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ فی الحال جو ہے وہ کسی کو نامینیٹ نہیں کرنا چاہتے. تو اب تک جو ہے وہ کوئی ایسا چلان بھی عدالت میں نہیں پیش کیا گیا ہے, نہ ہی کسی بھی شخص کو ملزم نامینیٹ کیا گیا ہے. البتہ جو اس کے
पार्टनर थे, मीर रजा का जो पार्टनर है अहमद और उसका भाई अब्दुल्ला, उनकी जानिब से, दोनों की जानिब से जो है वो अदालत से कबलस गिरफ्तारी की जो गिरफ्तारी की दरख्वास्त थी वो दायर की गई और उन्होंने जो है वो कबलस गिरफ्तारी बेल जो है वो हासिल कर ली है। अब जो है वो अदालत से बेल हासिल हो गई है, जुडिशल कमीशन बन गया है, तहकीकात मुख्तलिफ ज़ावियों से जारी हैं। अब जो है वो काफ़ी टाइम भी गुजर चुका है। जो वकील जिब्रान नासिर है उनकी जानिब से तकरीबन 24 सवालात भी जो है वो किए गए थे, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें थी कि मीर रजा का जो आईफोन था, उसका जो iCloud था, उसको दूसरे दिन कौन एक्सेस करता रहा, उसका जो है वो ताहाल जवाब नहीं दिया गया। जबकि जो मीर रजा के पार्टनर वगैरह थे उनकी जानिब से जो है वो अचानक जो उसके नंबर थे, उनके जो बिजनेस था वॉफ्लिक्स, उसके जो है वो नंबर को चेंज कर दिया गया। वो क्यों किया गया? तहकीकाती टीम ने जो है वो अब तक कौन कौन सी सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की गई उसको भी जो है वो कोई जवाब नहीं दिया गया। जो वकील जिब्रान नासिर उनकी जानिब से बताया गया था कि 28 तारीख की सिर्फ उनको चंद जो है वो सीसीटीवी फुटेजेस दिखाई गई हैं, मज़ीद जो फुटेजेस थी वो भी उनको नहीं दिखाई गई। जबकि जो तहकीकाती टीम है वो भी अब जो है वो बंद दरवाजे में ही बिल्कुल दाखिल है और मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा जा रहा है। तहकीकाती टीम बार बार इस जाए वक़्वा पर आती है, लेकिन ताहाल जो है वो अब तक कोई पेशरफ नहीं हो सकी। अलबत्ता जो एक चीज़ थी कि मीर रजा जिस रोज़ उसके साथ ये वक़ूआ पेश आया वो उससे एक रोज़ कबल जो है वो हैदराबाद भी गया था। उसने जो है वो हैदराबाद में उसको तकरीबन 900 लोगों की कोई पार्टी वगैरह थी, जिसमें जो है वो उसको कैटरिंग का काम दिया गया था और एक बड़ा काम था। उसके कुछ वॉइस नोट भी सामने आए थे जिसमें उसकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि उसने किसी को वॉइस नोट करते हुए कहा था कि एक बड़ा काम है और उसको जो है वो अच्छा टर्नओवर मिलेगा, लेकिन उसमें भी जो है वो किसके साथ उसकी बातचीत हो रही थी उसको भी जो है वो ताहाल शामिल तफ्तीश नहीं किया गया है। बहुत सारे पहलू हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो शहरी और जो मीर रजा के वालिदैन हैं और जो उसकी बहन है वो भी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोटेस्ट करते हैं और मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो ये प्रोटेस्ट किया जाता है। अहम जो मकाम होता है वो इनका शारा फैसल नर्सरी के पॉइंट पर होता है, जबकि दीगर भी बहादराबाद और सखी हसन के मकाम पर भी रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है। अलबत्ता जो एक मीर रजा की बहन की जानिब से वीडियो रिलीज़ की गई थी, वीडियो पैगाम दिया गया था जिसमें उनका कहना था कि कुछ मशकूक गाड़ियाँ जो है वो उनका पीछा कर रही थी। तो उसका जब बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से जब उनसे सवाल किया गया तो उनका कहना था कि वो जो गाड़ी थी उसको पुलिस की जानिब से चेक किया गया तो वो कोई ऐसा सिनेरियो नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन अब भी जो है वो गाड़ी वो किसके नाम पर थी पुलिस की जानिब से ये नहीं बताया गया है। अब जो है वो ज़ावियों से तहकीकात जारी हैं, पुलिस ने हर चीज़ जो है वो खंगाल कर देख ली है, यहाँ पर गोली भी चला ली है, लेकिन अब भी जो है वो पुलिस ताहाल बंद दरवाजे में ही दाखिल है। कल जो है वो पूरा इसको 1 महीना हो जाएगा और मीर रजा को लापता हुए, लेकिन जो है वो अब भी कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। मज़ीद अगर कोई भी डेवलपमेंट होगी तो आपको इस केस से मुतालिक ज़रूर आगाह करेंगे। जी।